اس واقعہ نے انہیں عرب اور عالم اسلام میں ہیرو بنا دیا، اور ترکی پہنچنے پر فرزندان ترکی نے اپنے ہیرو سرپرست کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ رجب طیب اردوان پیدائش 26 فروری 1954 میں استنبول میں ہوئی۔ ان کے خاندان کا تعلق ترکی کے شمال مشرق میں واقع ریزا نامی شہر سے تھا۔ تعلیمی سفر: ابتدائی تعلیم مدرسہ قاسم پاشا سے حاصل کی اور 1965 میں وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد استنبول امام خطیب ہائی اسکول میں ماہرین سے تعلیم حاصل کی اور سن 1973 میں میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد مرمرہ یونیورسٹی کے کامرس و اکنامکس کے شعبہ میں داخلہ لیا اور 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ سیاسی جدوجہد: رجب طیب اردوان اپنی ابتدائی جوانی سے مضبوط اجتماعی اور سیاسی زندگی کی جدوجہد کی وجہ سے مشہور تھے، اور انہوں نے 1969 سے لے کر 1982 تک یعنی 14 سال کے درمیانی حصہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اجتماعی کام کے تجربہ کی روشنی میں سلیقہ عمل اور ڈسپلن سیکھا۔ چونکہ وہ ایک وسیع نظر اور روشن فکر جوان تھے اور پختہ یقین تھا کہ اپنے ملک و ملت کا بڑا فائدہ اس میں ہے کہ وہ سیاسی زندگی میں قدم رکھیں، چنانچہ بڑے دھوم دھام اور متحرک صورت میں سیاسی زندگی میں داخل ہوئی۔ رجب طیب اردوان 1983 میں رفاح پارٹی کی تاسیس کے ساتھ بڑی طاقت کے ہمراہ میدان میں اترے۔ اس دوران معاشرے میں سیاست کی ترویج اور قومی مفادات کے لیے اہم اقدامات اٹھائے، اور یہی وجہ تھی کہ ان اقدامات کے نتیجے میں نئی تنظیم رفاح پارٹی نے واضح برتری حاصل کی۔ اس پارٹی نے 1989 میں ضلع بیوگلو کے بلدیاتی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی، اور یہ ملکی سیاست میں قابل تقلید سمجھی جانے لگی۔ 27 مارچ 1994 میں ہونے والے لوکل الیکشن میں رجب طیب اردوان ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول کے گورنر منتخب ہوئے۔ اس وقت استنبول کا شمار دنیا کے ان شہروں میں ہوتا تھا جہاں نہ امن قائم تھا اور نہ ہی ترقی تھی۔ اس شہر میں جہاں پانی برقی کی قلت تھی، وہیں کوڑا کرکٹ اور کچرے کا مسئلہ تھا۔ جیسے بہت سارے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کا ایسا حل نکالا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے اسے ایک بنا دیا، اور 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر رہے۔ سن 1997 میں رجب طیب اردوان نے سیرت شہر کے ایک جلسہ عام میں دوران خطاب ایک شعری مصرع پڑھا تھا، جس کے الفاظ یہ تھے: گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاؤنیاں ہیں، سالے مسلمان ہمارے سپاہی ہیں، کوئی دنیاوی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس جلسہ عام کے بعد محض شعری مصرع کی وجہ سے 12 دسمبر 1997 کو جیل جانا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ترکی کے بڑے شہر استنبول کے گورنری سے معزول کر دیا گیا، اور 2001 میں عبداللہ گل کے اتحاد میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائے۔ لیکن شہر سیرت کے جلسہ عام کے مقدمے کی وجہ سے رجب طیب اردوان نومبر 2002 کے انتخابات میں امیدوار نہ بن سکے، کیونکہ اس کی اہلیت کے بارے میں اسی مقدمے کے روشنی میں عدالتی حکم آیا تھا، اور پھر جب اس معاملے میں قانونی ترامیم ہوئیں تو انتخابی رکاوٹیں دور ہوئیں، جس کے بعد 9 مارچ 2003 کو رجب طیب نے اسی سیرت شہر سے پارلیمانی امیدوار کے لیے انتخاب لڑا تو 85% ووٹ حاصل کیے، جس کی بدولت وہ 22ویں الیکشن میں سیرت شہر سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی اور 2003 کے الیکشن میں وزیر اعظم بنائے گئے۔ سن 2014 میں ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدارتی انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے پارلیمانی افراد کو یہ حق تھا کہ وہ ملک کے صدر کا انتخاب کریں، اور اس سے پہلے ترکی کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور اگست 2014 کو ترکی کی قوم نے اپنے ووٹوں سے پہلی مرتبہ رجب طیب اردوان کو جمہوریہ ترکی کا صدر منتخب کر لیا، اور 16 اپریل 2017 کو ترکی کے تاریخی ریفرنڈم انتخابات میں 51.41% ووٹ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ رجب طیب اردوان نے 28 اگست 2014 کو اپنے عہدے کا حلف لیا اور وہ ترکی کے 12ویں صدر بنے۔ انہوں نے
29 اگست کو نئے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کو منتخب کیا۔ اکتوبر 2009 میں دورہ پاکستان کے موقع پر رجب اردوان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ اسرائیل کے خلاف رد عمل۔ 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردوان کے زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے قدیم حلیف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پر سخت احتجاج کیا۔ ترکی کا احتجاج یہی نہیں رکا بلکہ اس حملے کے فوری بعد ڈاووس عالمی اقتصادی فورم میں ترک رجب طیب اردوان کی جانب سے اسرائیلی صدر شمون پیرس کے ساتھ ٹوک اور برملا اسرائیلی جرائم کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد ڈاووس فورم کے اجلاس کے کنوینر کی جانب سے انہیں وقت نہ دینے پر رجب طیب اردوان نے فورم کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فوری طور پر وہاں سے لوٹ گئے۔ اس واقعہ نے انہیں عرب اور عالم اسلام میں ہیرو بنا دیا اور ترکی پہنچنے پر فرزندان ترکی نے اپنے ہیرو سرپرست کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد 31 مئی بروز پیر 2010 کو محصور غزہ پٹی کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے میں 9 ترک شہریوں کی ہلاکت کے بعد پھر ایک بار اردوان عالم عرب میں ہیرو بن کر ابھرا اور عوام سے لے کر حکومتوں اور ذرائع ابلاغ نے ترکی اور ترک رہنما رجب طیب کے فلسطینی مسئلے خاص طور پر غزہ پٹی کے حصار کے خاتمے کے لیے ٹھوس موقف کو سراہا اور متعدد عرب صحافیوں نے انہیں قائد منتظر قرار دیا، اور وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما کی پھانسی پر ترکی کے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا۔ اور اب حالیہ انتخابات میں ایک بار پھر رجب طیب اردوان نے بھاری کامیابی حاصل کی اور ایک مرتبہ پھر وہ ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے۔